استاد محترم، سوال یہ ہے کہ جو یہ تصوف کی جو یہ پوری عمارت ہے اس کی بنیاد صوفیہ کے کشف اور الہام پہ ہے، تو کیا ہم کشف اور الہام کو سورس آف نالج کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ بس السلام علیکم۔ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، برسوں سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب دروازے بند کر دیے ہیں۔ چنانچہ میری کتاب میزان میں ختم نبوت کا باب نکال کے دیکھیے، اس میں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ نبوت ختم کیوں کی گئی ہے۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ 2 مقاصد سے جاری کیا۔ انسان کی فطرت میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کے اتمام کے لیے، یعنی اس کو پورا کر دیا جائے، اور لوگوں پر حجت پوری کرنے کے لیے۔ یہ دونوں مقاصد جب حاصل ہو گئے اور عالمی سطح پر ان کے حاصل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تو نبوت ختم کر دی گئی۔ اس کا اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی طریقوں سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ رسول کی حجت ہے جو پوری ہو گئی ہے، اب ان کے بعد مسلمان امت کو قیامت تک لوگوں پر شہادت دینی ہے۔ یہ ظاہر ہے صاف اس بات کا بیان تھا کہ نبوت ختم ہو رہی ہے۔ پھر ایک موقع پیدا ہوا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی، وہ نبیوں کی مہر ہے۔ چنانچہ نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی ہے، اب اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ بات 2 احتمالات پیدا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ کیا صرف نبوت کا دعویٰ ختم کر دیا گیا ہے یا اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی بات کی جائے۔ مخاطبہ، مکالمہ، جو لفظ بھی آپ چاہیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی، کشف، الہام، سب طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس میں آپ نے وضاحت کر دی کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہاں مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ مبشرات کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا روئے رجل الصالح، کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی خوشخبری کا خواب آ جائے، بس یہ ہے۔ تو خواب اس سے پہلے بھی لوگوں کو آتے تھے، اب بھی آ جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور راستہ اب باقی نہیں رہا۔ یہ بات طے ہو گئی، لہٰذا اب ہم کسی دعوے کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس کا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی الہام کا، القاء کا دروازہ جب کھولا جائے گا تو پھر یہ میں اور آپ نہیں، پھر یہ الہام طے کرے گا کہ اس نے کس نوعیت کا پیغام لے کے آنا ہے، وہ عرفانی ہے یا تشریعی ہے۔ پھر باقی سب بحثیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا، اور اس کا دروازہ کھولا تو پھر پورا ایک ولایت کا ادارہ اس میں سے برآمد ہوا، پھر ختم ولایت کا منصب دریافت کیا گیا، پھر غوث، قطب اور ابدال پیدا ہو گئے، پھر کرامتوں کی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی، یہاں تک کہ ایک متوازی دین ہے جو اپنے اصول اور مبادی میں ہمارے دین سے مختلف ہے، وہ تصوف کے نام پر رائج ہو گیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ بعض دوسری چیزیں ملتی چلی گئیں، اور موجودہ زمانے میں جب لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر خلافت راشدہ کو قائم کریں تو انہوں نے اپنے تشریعی الہام کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس وجہ سے اس سب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے پاس آخری حجت اب اللہ کی طرف سے اس کی کتاب ہے، اس کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی الہام، کسی کشف، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل باقی دنیا کے معاملات کے لیے کافی ہے۔ 2 ہی چیزیں ہمارے علم کا ماخذ بننی چاہیے: اللہ کی دی ہوئی عقل جس سے ہم اپنا دنیوی علم بڑھاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت جو قرآن میں ہے اور سنت میں۔